نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، عربی مہینے کا یا عربی سال کا یہ آخری مہینہ ہے جو ذوالحجہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. ذوالحجہ کی آج 25 تاریخ ہے. مطلب یہ کہ آج کا جمعہ ذوالحجہ کا یا اس پورے عربی سال کا آخری جمعہ ہے. آنے والا جمعہ ایک نئے سال کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا. عربی کا یہ جو مہینہ تقریباً گزرنے پر ہے، چند دن باقی ہیں اور وہ بھی یوں نکل جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ گزرنے والا ایک سال صرف کیلنڈر کے نمبر نہیں بدلتا، بلکہ میرے اور آپ کے زندگی کے بڑے فیصلے بدلتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کا ایک سال کھو چکے ہیں، اور دوسرے صاف صریح لفظوں میں اگر ہم کہیں تو میں اور آپ اپنی موت کے ایک سال قریب آ چکے ہیں. ایک سال کس کو کہتے ہیں؟ آج کل دنیاوی معاملات میں ہم بڑے کیلکولیشن کرتے ہیں. آئیں اس کا بھی تھوڑا سا کیلکولیشن کریں. ایک سال کا مطلب ہوا عربی کے حساب سے 554 دن، قریب آپ 8500 گھنٹے اور قریب 5,10,000 منٹ. 5,10,000 منٹ ہماری زندگیوں کے کم یا ختم ہوئے. کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ کیسے گزرے ہیں؟ آج دنیا ایک منٹ پر اپنے فیصلے بدلتی ہے. ایک منٹ پر ہو سکتا ہے آپ کی ٹرین مس ہو جائے، آپ کسی فنکشن کو مس کر دیں گے، آپ کی جاب مس ہو سکتی ہے، آپ کسی بڑے کام میں جا رہے ہو، وہ کام رہ جا سکتا ہو. ایک منٹ کی دیری ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی بڑا سانحہ لا کھڑا کر دے. اور اگر ہم اچھے کاموں کی دنیا میں بات کریں تو ایک منٹ میں کم از کم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، جس میں ہزاروں نیکیاں میرے اور آپ کے نام اعمال میں آ جاتی. ایک منٹ میں 6 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا جا سکتا ہے
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے پر ایک قرآن مجید کے برابر کا اجر ملتا ہے. مطلب 1 منٹ میں 2 قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے. 1 منٹ میں بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے. یہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہر اعتبار سے کرتے چلیں. اب سوچ کر دیکھیں اس 1 منٹ میں جو نیکیاں ہم بٹور سکتے تھے اس سے محروم ہو گئے اور کئی ایک چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے. تو 5,10,000 منٹ میں کیا کچھ کیا جا سکتا تھا جو ہم نے نہیں کیے. یہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے زندگی کا ہر بڑھنے والا قدم آخرت کی طرف مجھے اور آپ کو لے جا رہا ہے. اور یہ بڑھنے والا ہر قدم آگے جا کر 2 الگ الگ منزلوں تک لے جائے گا. چاہے جنت کی طرف لے جائے چاہے جہنم کی طرف لے جائے. گھڑی کا ہر سیکنڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ پلٹ کر نہیں آئے گا. اور انسان اس کو اپنی آخرت کے بنانے کے لیے یہی سیکنڈ اور یہی منٹ چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس میں وہ اپنی آخرت بنا سکے. امام ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت کل کو ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ہماری حالت کیسی ہوگی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. اس جواب کو میں اور آپ اگر سمجھ جائیں تو شاید آئندہ کے لیے ہم کوئی لاحِ عمل بنا سکیں. انہوں نے کہا رب کے سامنے پیش ہونے کے 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ کہ ایک انسان جو اپنے رشتہ دار سے اپنے ماں باپ سے اپنے بیوی بچوں سے ملنے کا شوق رکھتا ہو, ایک لمبے عرصے سے کہیں جدائی کی زندگی گزار رہا تھا, اجنبی کی زندگی گزار رہا تھا, مسافر کی زندگی گزار رہا تھا. اب وہ مسافر, اب وہ اجنبی جگہ سے انسان اپنے رشتہ دار, اپنے دوست و احباب, اپنے والدین اور اپنے بیوی سے ملنے کے لیے جس شوق کے ساتھ آ رہا ہے, دونوں طرف ایک جذبہ ہے جو اندر ہی اندر سے امنڈ رہا ہے. اور سیکنڈ کے لیے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ وقت جلدی سے گزرے, ہم مل جائیں. ان کی خوشیوں کا حال کیا ہوگا یہ زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا, الفاظ اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے. ڈکشنریاں عاجز ہیں کہ اس تصویر کو انسان اپنی زبان سے بیان کرے. سوچ کر دیکھیں کس قدر خوشی ہوتی ہوگی. اس کو اگر دیکھنا ہے تو بسا اوقات انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جا کر کھڑے رہیں. دیکھیں کوئی 1-2 سال کے بعد مل رہا ہوتا ہے تو کس قدر جذباتی ہو جاتا ہے, ایموشنل ہو جاتا ہے, بجائے ہنسنے کے رونے لگ جاتا ہے. اور بسا اوقات کچھ لوگ تو چکرا کر گر جاتے ہیں, خوشی کو برداشت نہیں کرتے. جو اطاعت گزار ہوگا, فرما بردار ہوگا, نیک ہوگا, اللہ کا بندہ ہوگا, وہ اللہ سے ملنے کا جیسے شوقین تھا, اللہ بھی اس سے ملنے کے لیے اتنا ہی شوق اپنے پاس رکھتا ہے. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مجرم بھاگ گیا تھا, اب اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور مان لیجئے اس کو اب پولیس آفیسروں کے سامنے پیش کیا جانا ہے, عدالت میں پیش کیا جانا ہے. ایک مجرم کو جب پکڑ کر لایا جائے گا
اور عدالت میں یا پولیس میں پیش کیا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ خاص کر وہ مجرم جس نے عدالت کو چکمے دیا ہو، اس کی آنکھ میں دھول جھونکی ہو، یا پولیس کو انہوں نے پریشان کیا ہو، تو سوچ کر دیکھیں ایسے مجرم کے ساتھ ان کا رویہ کتنا بڑا بھیانک ہو سکتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہے، یہ بھاگتا رہا، چکمے دیتا رہا، ایسا مجرم کتنے دن بھاگے گا، کتنے دور تک بھاگے گا؟ جب پکڑا جائے گا اس کی وہ رسی ختم ہو جائے گی، ڈھیل ختم ہو جائے گی، اور سامنے جب مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ میں اور آپ بھی اب یہ بتائیں کہ ان دو صورتوں میں سے کس صورت میں ہے؟ افرار من اللہ اور فرار الی اللہ؟ کیا ہم اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں یا اللہ سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھاگ رہے ہیں تو یہ خود فریبی ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ میں اور آپ اس گزرنے والے ایک سال کا اگر ہم جائزہ لیں، کتنی نیکیوں کے مواقع ہمارے سامنے کھڑے تھے، ہم سے کہہ رہے تھے کہ بھائی اٹھا لے مجھے، کر لے مجھے، پیش کر مجھے، اپنے نام اعمال میں لکھوا لے مجھے، لیکن ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اس نیکی کو ہم نے حقیر سمجھا اور چھوڑ دیا۔ کتنی برائیاں تھیں جو میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہوئی، میں بچ سکتا تھا، اس سے دور ہٹ سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو اپنے گلے لگوایا، گود میں اٹھوایا، اس کو خوشی خوشی میں نے اپنے گھر لے کر گیا اور اپنی بربادی کا سامان اپنے نام اعمال میں لکھوا لیا۔ جو بھی میں اور آپ کر رہے ہیں، قرآن نے بہت واضح دو ٹک انداز میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے بندے مومن، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اچھائیاں تیرے سامنے کھڑی ہیں، برائیاں تیرے سامنے کھڑی ہیں، خیر تجھے آواز دے رہا ہے، شر تجھے آواز دے رہا ہے، اللہ تجھے پکار رہا ہے، شیطان تجھے پکار رہا ہے، تیری مرضی، تجھے جہاں جانا ہے جا، رائٹ میں جانا ہے وہ راستہ کھلا ہے، لیفٹ میں جانا ہے وہ راستہ تیرے لیے کھلا ہے، تیری مرضی، تو جو چاہے کر، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ تجھے کل قیامت میں تیرے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، اور جس وقت میں پیش کیا جائے گا اس وقت بندے کی چیخ نکل جائے گی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ بندہ کہے گا، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جو یہاں چھوٹ گئی ہو، مس ہو گئی ہو، لکھی نہ گئی ہو، ہر چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے جس کا میں انکار نہیں کر سکتا۔ نہ چھوٹی چیز چھوڑی گئی، نہ بڑی چیز چھوڑی گئی، جو کچھ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ عمل کی بنیاد تو چھوڑے، زبان سے نکلنے والا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر لفظ میرا ریکارڈ میں ہے، اچھا ہو یا برا ہو، دعا ہو یا گالی ہو، غیبت ہو یا نصیحت ہو،
امر بالمعروف ہو، نہیں انل منکر ہو، یا ہی ہو کی دنیا میں انسان بیٹھ کر پوری رات گزار رہا ہو، ہر ہی ہو کو بھی فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور ہر بندے کی تسبیح کو، دعا کو، توبہ اور استغفار کو بھی فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ کوئی آپشن نہیں ہوگا بندے کے پاس۔ تو یہ جو 1 سال میرے اور آپ کی زندگی کا کم ہوا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ دن آتے ہیں جاتے ہیں، مہینے آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اچھے تاجر کو آپ دیکھیں، ایک اچھے طالب علم کو آپ دیکھیں، ایک اچھے کسان کو آپ دیکھیں، ایک اچھے جاب کرنے والے کو دیکھیں، وہ سال میں اپنا بجٹ بنواتا ہے، اپنا لاہے عمل بنواتا ہے، کیا کھویا کیا پایا اس کا کیلکولیشن کرتا ہے، اور پھر جو کچھ ماضی میں نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے آئندہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، اور کچھ نئی سوچ اپنے اندر لاتا ہے۔ ایک مومن کو بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب تو ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اچھائیاں اور برائیاں سب کچھ تمہارے سامنے رکھی جائے گی، کیا بہتر ہوگا؟ اس حساب سے پہلے آپ اپنا حساب کر لو، وہاں حساب دینے سے پہلے اپنا ایک جائزہ یہاں پر لے لو کہ کتنے پانی میں ہو۔ آپ کے پاس جب خود حساب کرو گے تو کسی وکیل کی ضرورت، کسی آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا، آپ کا ضمیر آپ کو برا ہونے پر لعن طعن کرے گا، کوسے گا، اچھے ہونے پر مزید اچھے ہونے کی ترغیب دے گا۔ لیکن اگر ہم یوں ہی اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ ہمیں دفنا کر آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے تمہیں غافل کر دیا ہے اپنے رب سے، آخرت کے دن سے، حساب و کتاب سے، قبر کی دنیا سے، فرشتوں کے سوال جواب سے۔ تو پھر انسان جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے تو پھر اس کو سامنے جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف ہرا ہرا ہی ہوتا ہے۔ سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے، وہ روزانہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اپنے دروازے کے پاس بیٹھتے اور کہتے، اے فلاں ابن فلاں، بتا آج کا دن تیرا سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کن کن کاموں میں گزرا ہے؟ بتا تیری اچھائیاں کیا ہیں آج کی، تیری نمازوں کا کیا حال تھا، تیری دیگر عبادتوں کا کیا حال تھا، تیرے صدقہ و خیرات کا کیا حال تھا، اور آ تیری برائیوں کی طرف بتا تیری آنکھ نے کتنی حرام چیزیں دیکھی، تیرے کان نے کتنے حرام چیزیں سنی، تیری زبان دن بھر کتنا حرام بک بک کرتی رہی، حساب دے مجھے۔ لیکن جو انسان اس طرح کے اپنے آپ کو حساب و کتاب سے جوڑے رکھے گا، جو کہ ہم میں کا ہر شخص کہنے والا ہو یا سننے والے ہوں، ہر کوئی اس حساب سے اپنے آپ سے اگر بچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ والے حساب سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ 1 سال
جو گزر گیا، ظاہر سی بات ہے میں اور آپ اس کو واپس تو نہیں لا سکتے. ہاں اس کے 5 دن 4 دن جو بھی باقی ہیں اس میں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام، بڑا احسان ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ارادوں اور ہماری نیتوں پر بھی اجر دیتا ہے. لہذا عزم کریں، ارادے کریں کہ جو سال گزر گیا اس میں میرے اور آپ کے پاس توبہ اور استغفار کا بڑا دروازہ کھلا ہے. لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، حالات تو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. مشکلات، پریشانیاں، آفتیں، چاہے وہ انسانی ہو چاہے وہ قدرتی ہو، ہمیں آئے دن پریشان کرتی ہیں. اگر مجھے اس سے نجات چاہیے، سکون چاہیے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے. اگر ہم اللہ سے غافل تھے، اللہ سے دور تھے، اس کے دین اور شریعت سے ہم بیزار تھے، آؤ دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. یہی میرے اور آپ کے سکون کا ذریعہ ہے. غربت ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیماریاں ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. ایمان جاگتا رہنا چاہیے، ایمان ہمارے دلوں میں زندہ ہونا چاہیے. پچھلے ہفتے ہم نے وہ حدیث سنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح سے کپڑے پھٹتے ہیں، بوسیدہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے تمہارے دلوں میں ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے. اس کو تازہ کرتے رہو، اس کے اندر نیاپن لاتے رہو. اس حدیث کو اس سے جوڑ کر دیکھیں. ہماری زندگی کے 50 سال 60 سال 70 سال پتہ نہیں کیا عمر ہے، یہ کٹ جائے گی. لیکن اگر میں اور آپ اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا میں کھو جائیں گے، دنیا میں غفلت کا شکار ہوں گے، ایک بات یاد رکھو، ہم جتنا کچھ کمائے ہیں وہ سب کچھ ہم خرچ نہیں کرنے والے، اپنے پیچھے والوں کو چھوڑ جائیں گے. ہم جتنا اپنی باڈی کو بنانے میں، بھلے جم جا کر ہو، ایکسرسائز گھروں میں کر ہو، واکنگ کر ہو، ہم اپنے جسم کو بنانے کے لیے، اس کو اسمارٹ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے، اپنی خوبصورتی کو بحال رکھنے کے لیے لاکھ کوششیں کر لیں، اس کے باوجود موت اپنے وقت پر آئے گی. آپ اور میں ملک الموت کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ بندہ بڑا اسمارٹ دکھ رہا ہے، خوبصورت دکھ رہا ہے، جوان دکھ رہا ہے، اس لیے ابھی رہنے دو، اس کو ابھی موت کے لیے تھوڑا ڈھیل دو. ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہماری روح کہاں کھڑی ہے؟ ہماری روح کے لیے ہم نے کیا سامان فراہم کیا ہے؟ ہماری روح بیمار ہے، بلکہ ممکن ہے ہماری روح ہمارے اندر مری ہوئی ہو. تو یہ ایک ٹھہر کر اپنے آپ کا جائزہ لینے، اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے بہترین موقع ہے. دنیا ضرور کمائیں، اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھا پینے، اچھی سواریاں کرنے سے اسلام نے کبھی نہیں روکا. لیکن موت سے غافل ہو کر، قبر سے غافل ہو کر، آخرت سے غافل ہو کر اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے وبال بننے والی ہے. اور جب میری یہ حالت ہوگی تو یقین کیجئے ہمارے آنے والی نسلیں جس کو ہم اتنا سب کچھ چھوڑ کر جائیں گے وہ ہم سے زیادہ اس میں غافل ہو جائیں گے. ایسی صورت میں ہم آخرت کے حوالے سے تو کھوکھلے ٹھہریں گے. پہلے ہماری دنیا کے چند دن اچھے گزر گئے ہوں تو گزر گئے ہوں.
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس موقع پر ٹھہر کر، رک کر، سنجیدگی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب و کتاب کریں، اپنے آئندہ کی زندگی کا کوئی لاحِ عمل بنائیں، کوئی پلان تیار کریں، کچھ کرنے کے عزم کریں، ارادے کریں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے جڑنے کا، اپنے رب سے وعدہ کریں، اور جو کچھ ماضی میں ہوا اس کے حوالے سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر